اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میں جب بھی لوور کورٹ کے اندر یعنی کہ سیشن کورٹ کے اندر اپنی تاریخ بھگتنے جاتا ہوں تو ایک سمارٹ سا نوجوان سا وکیل جو ہے وہ ایسے ترت پھرت پھرتا ہوا کبھی پیچھے سے آ کے جفی ڈال دیتا ہے، کبھی پوچھتا ہے رضی بھائی کیا حال ہے، چائے پی کے جائیں، یہ کر کے جائیں، وہ کر کے جائیں۔ آج اس وکیل نے ایک بڑا کام کیا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور بڑی ضرورت ہے اس امر کی اس وقت۔ یہ جو ہیں جی ہمارے جاننے والے ہیں، مطلب دوست نہیں کہہ سکتے، دوستی تو عمر اپنے ہم عمروں کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ میرے سے عمر میں کافی چھوٹے ہیں، لیکن وہ جتنی عزت اور احترام دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی اس کاوش کو آپ تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے ایک درخواست دی ہے جی، FIA سائبر کرائم لاہور۔ درخواست کا عنوان ہے درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف الزام علیحان۔ حالانکہ ملزمان لکھنا چاہیے تھا لیکن ابھی چونکہ ملزم وہ بنے نہیں ہیں باقاعدہ، اس لیے الزام علیحان ہی لکھا ہے۔ الزام علیحان نمبر 1 رائے ثاقب کھر، صحافی / رپورٹر ہم نیوز، اور نمبر 2 عمران اشرف، صحافی رپورٹر نیو نیوز۔ ان کا تھوڑا سا احوال میں آپ کو بتا چکا ہوں، مزید احوال میں یہ پہلے درخواست پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں پھر میں پیش کرتا ہوں۔ سائل حسب ذیل عرض پرداز ہے کہ سائل ملک علی جاوید عرصہ 12 سال سے پیشہ وکالت سے منسلک ہے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے دیرینہ وابستگی رکھتا ہے۔ سائل نے مورخہ 20 فروری 2024 کو سوشل میڈیا پر ایک عدد وائرل ویڈیو دیکھی جس میں صحافی / رپورٹر رائے ثاقب کھر و عمران اشرف نے اپنے ساتھیوں سے ساز باز ہو کر لاہور کے علاقے لکشمی چوک یعنی کہ رائل پارک کے ایک گمنام و نامعلوم پرنٹنگ پریس کے عملہ کو ساتھ ملا کر ایک عدد خود ساختہ جعلی و بوگس ویڈیو تیار کی، جس میں الزام علیحان ثاقب کھر اور عمران اشرف نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے طور پر اس پرنٹنگ پریس پر چھاپا مارا ہے اور دکھایا کہ یہاں پر الیکشن 2024 کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 15 کے امیدوار سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کے جعلی بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں۔ الزام علیحان نے مذکورہ جعلی و بوگس ویڈیو کو وائرل کر دیا اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کی خاطر میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے متعلق عوام الناس میں جعلی بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے ہوئے بدنام کیا اور میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ پر الیکشن 2024 میں دھاندلی کا بے بنیاد و من گھڑت الزام عائد کیا۔ مذکورہ جعلی ویڈیو کے نتیجے میں ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی ساکھ کو نقصان پہنچا اور پاکستانی عوام بالخصوص پاکستان مسلم لیگ سے وابستہ کروڑوں کارکنوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ جناب عالی، الزام علیحان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساز باز کر کے ایک جعلی و فرضی ویڈیو میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بدنام کرنے کی غرض سے تیار کروا کر سوشل میڈیا پر وائرل کروا کر سخت زیادتی کی ہے۔ گزارش ہے کہ الزام علیحان کے خلاف بمطابق قانون مقدمہ درج کر کے سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ العارض ملک علی جاوید، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب انہوں نے تو یہ کار دی نا، اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں صاحبان جو اس کے اندر ہیں، ایک نیو نیوز کے رپورٹر ہیں اور ایک ہم نیوز کے رپورٹر ہیں۔ نیو نیوز والے صاحب سے کی انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ بھی اس صورتحال سے اپنی برت کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں کہ ایک تو انہوں نے نشر نہیں کی
اور دوسرا ان کا ارادہ کچھ اور تھا. تو بہرحال یہ ایک عرضی آئی ہے. یہ صاحب جو ہیں علی ملک صاحب، میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب اس سے پہلے بھی جب یہ اس نے بکواس کی تھی، یہ انہوں نے کہا، بھائی میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو صدیق جان نامی، انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا، میں وہ حذف کر رہا ہوں، صدیق جان نامی، آگے آپ اپنی مرضی کا لفظ لگا لیں جو علی ملک صاحب نے کہا ہے. اس نے پہلے بھی یہ حرکت کی تھی تو میں نے اس وقت اس کے خلاف استغاثہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو میرے کچھ دوست وکلا درمیان میں پڑ گئے تھے اور انہوں نے معافی تلافی کروا دی تھی کہ یار جاندی کرو نہ کرو، لیکن اس دفعہ میں باز نہیں آنا. یہ پہلی درخواست ہے، 2 ان کے خلاف درخواستیں لے کے میں اور جا رہا ہوں اور میں استغاثہ بھی کروں گا ان کے خلاف، اور ان کو اب میں چھوڑوں گا نہیں. یہ میری زندگی کا واحد مقصد ہے. تو ہمارا کام تھا خبر آپ تک پہنچا دینا. خبر کا جب میں یہ آپ کے سامنے ولاگ کر رہا ہوں، ڈائری نمبر کوئی نہیں لگیا پائن. انہوں نے کہا جی ڈائری نمبر صبح لگ جائے گا اور صبح کاروائی بھی اس کے اوپر شروع ہو جائے گی. اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ رائے ثاقب کھرل صاحب کے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. تو وہاں پہ بھی گزشتہ کم از کم 72 گھنٹے سے خاموشی ہے، کچھ بھی اپلوڈ نہیں ہوا. یوٹیوب پہ تو زیادہ عرصے سے خاموشی ہے، لیکن اپنا ٹویٹر کے اوپر ان کی کم از کم پچھلے 72 گھنٹے سے خاموشی چل رہی ہے، کوئی چیز نئی پوسٹ نہیں ہوئی. اچھا، ذرائع نے ہمیں بتایا کہ وہ شاید اپنے آفس بھی نہیں آ رہے اور کسی جگہ کے اوپر گمنام ہیں. اس کے اوپر ہمارے ایک دوست نے ہمیں وہ سٹیج کی پرانی ایک جگت سنائی، اور وہ سٹیج کی جگت یہ تھی کہ انہاں دے گھر چھاپا پیا، تے دوڑ کے پولیس کی وین میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، تو پولیس والوں نے کہا کہ یار ہم تو تمہیں گرفتار کرنے آئے ہی نہیں تھے، ہم تو کسی اور کام آئے تھے، تو تم یہاں پہ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہتا پچھلی دفعہ بھی جب تم نے مجھے پکڑا تھا تو مجھے کھڑے ہو کے جانا پڑا تھا، تو میں نے نہیں، اس دفعہ میں بیٹھ کے ہی آؤں. کہتا یہ تو اس طرح کی پارٹیاں ہیں. ان کی انتظامیہ نے کہا، انہوں نے کہا اگر ان کو کال آئے گی کہ ہم تمہیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے کہ بھائی نا سی تھوڑے تھانے آ جانے، تسی بے فکر ہو جاؤ. اور یہ تھانے پہنچ جائیں گے، اتنے اوبیڈینٹ ہیں. اور بہرحال میں نے ان کے انتظامیہ کے باسز سے پوچھا کہ یہ انہوں نے حرکت کیا کی. انہوں نے کہا پیسہ ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی ان ایکٹمنٹ والی ویڈیوز بھی اگر آپ بنا کے پی ٹی آئی نے ایک اکاؤنٹ دیا ہوا ہے اس کو آپ دیں تو آپ کو $1 سے $10,000 ڈپینڈنگ اس کی لینگتھ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے وہ آپ کو آفر کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ اوپنلی اشتہار لگایا ہوا ہے. ہمارے سعید چودھری صاحب نے کل اس کا اپنے ولاگ کے اندر ذکر بھی کیا ہے. تو عرضی ₹2 پائے، ٹھیک ہے، اور جنج ₹2 واجیہ نال ہیں. اس کے بعد پھر جو وہ کہتی ہے کہ میں پنگڑے پاواں تے پٹواریوں کے پنگڑے پانے کا وقت ہو گیا ہے تے لو سنبھالو یوتھیو. میرا اپنا کام تھا بر وقت خبر دے دینا، میں خبر دے دیتی جے بند کر دیو بقول ساڈے عبدالرحمان بٹ آف گجرال. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.